حضرت سلمان کا واقعہ۔ یہ ایک ایسی بادشاہت کی کہانی ہے جو عام نہیں تھی۔ ایک ایسی سلطنت جہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنوت اور شیاطین بھی حکم کے تابع تھے۔ یہ وہ بادشاہت تھی جس میں ایک ایسا تخت تھا جو ہوا میں الفارتا تھا، اور ایک ایسا حکمران جو پرندوں کی زبان سمجھتا تھا۔ یہ عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کی سلطنت اللہ کی ایک خاص نعمت اور معجزہ تھی۔ نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی طاقت ملی اور نہ بعد میں۔ پرندے ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے الفارتی تھے۔ ان کا تخت قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا اور حیرت انگیز انداز میں حرکت کرتا تھا۔ جنوت ان کی خدمت کرتے اور بڑے بڑے کام انجام دیتے تھے۔ ان کا لشکر انسانوں، جنوت اور پرندوں پر مشتمل تھا۔ بے پناہ دولت کے باوجود وہ سادہ زندگی گزارتے اور اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ حضرت سلمان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اور اسی انگوٹھی کی وجہ سے وہ سب پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت سلمان جب اپنی انگوٹھی آترتی تھے تو وہ اسے اپنی بیوی کسی کنیز کے پاس رکھ دیتے تھے۔ ایک دن ایک شیطان نے حضرت سلمان کی شکل اختیار کر کے خادمہ کو دھوکہ دیا اور انگوٹھی لے لی۔ وہ شیطان حضرت سلمان کی شکل اختیار کر کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جب حضرت سلمان واپس آئے تو کسی نے انہیں پہچانا نہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ اصل بادشاہ وہی ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، یعنی شیطان۔ حضرت سلمان اپنی ہی سلطنت سے بے دخل ہو گئے۔ وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے لگے، حتیٰ کہ کچھ عرصہ مچھلیاں پکڑ کر گزارا کیا۔ کچھ وقت بعد وہ شیطان انگوٹھی سمندر میں پھینک کر بھاگ گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ ایک دن حضرت سلمان کو ایک مچھلی ملی۔ جب انہوں نے اسے کاٹا تو اس کے اندر سے اپنی انگوٹھی نکل آئی۔ جیسے ہی حضرت سلمان نے انگوٹھی پہنی، ان کی طاقت، عزت اور بادشاہت واپس آ گئی۔ انہوں نے فوراً اس شیطان کو پکڑ کر سزا دی اور اپنی حکومت کو دوبارہ قائم کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، طاقت اور حکومت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہے عزت دے اور جب چاہے لے آزمائش ہر نبی پر آتی ہے، صبر اور ایمان سے ہر مشکل آسان ہو جاتی۔